اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، شعور اور ارادے سے نوازا تاکہ انشاءاللہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی سعادتوں کو حاصل کریں، اپنے کمالات کو حاصل کریں اور مؤثر ثابت ہو سکیں انسانیت کے لیے، دین کے لیے. انشاءاللہ اس راستے میں اپنے امام کی خدمت کریں، آگہی اور شعور کے ذریعے سے اور اپنے کاموں کے ذریعے سے ایک بار پھر امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ انشاءاللہ ہماری زندگی بامفہوم ہو، باہدف ہو، ان کی نصرت کے لیے کچھ ہو. درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. پروگرام سے آپ کم و بیش واقف ہیں، اور جو واقف نہیں ہیں وہ تھوڑی دیر میں واقف ہو ہی جائیں گے کہ یہاں کیا ہوتا ہے. ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ کچھ ٹاپکس کے اوپر کچھ دیر کے لیے کمنٹس کرتے ہیں، اور جن کو ہم تھوڑا اپنے اندازے سے کہ یہ زیادہ اہم ہوں گے سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور ان کے اوپر کمنٹس کرنے کے بعد بہت سارے ٹاپکس چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جب دوست احباب کمنٹس کریں گے، اپنے کچھ کویشچن بھیجیں گے یا سجیشنز بھیجیں گے، تو پھر اس کے اندر اس کو ڈسکس کر لیا جائے گا. اور ہم معمولاً ارادہ ہی کرتے تھے جب پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو ڈسکس نہ کیا جائے، چونکہ اس کے بعد پھر نتائج جو ہیں وہ کافی سنگین ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ہمت بندھی گئی کہ بھئی جب آ ہی گئے ہیں تو اب کر ہی لیں. تو اب یہاں پہ تو خاص کر جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ بہت بڑی ایک ڈس انفارمیشن کی سورس سے متصل ہیں، یعنی ٹیلی ویژن، تو وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے حضور کچھ کہا جائے پاکستان کے بارے میں. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے بارے میں کچھ عرض کریں، صرف ایک مشورے کے طور پہ کہوں گا، وہ یہ کہ میرا مشورہ ہے پورا صمیم قلب کے ساتھ، وہ یہ کہ اگر آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو براہ مہربانی پاکستانی چینلز مت دیکھیے گا. اس سے آپ کو یقین مانیے کہ معلومات نہیں ملنے والی، اس سے آپ کو معلومات نہیں مل پائیں گی. اس سے آپ کو ڈس انفارمیشن کا اتنا بڑا ایک پلندہ ملے گا جس کے اندر سے انفارمیشن نکالنا وہ اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آپ پاکستان ہو کر آ جائیں. وہاں چلے جائیے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، یہ زیادہ آسان ہوگا اس کے مقابلے میں کہ آپ اس ڈس انفارمیشن کے پرندے میں سے معلومات صحیح نکال لیں. یہ بہت مشکل کام بن جائے گا. اچھا، اب جو لوگوں کے ذہن میں پاکستان کے حوالے سے بنیادی سوالات ہیں، ظاہر ہے اس میں ایک بہت بنیادی سوال جو گزشتہ چند دنوں کے اندر یہاں رہتے ہوئے جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ ضرور کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال عمران خان صاحب کے آنے سے فائدہ ہوا یا فائدہ نہیں ہوا. وہ آپ اس کی بل کی آئی پر پہلے وقت ہی مار دیں جا کے سیدھا کہ بھئی اصل کوشچن یہ ہے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. تو ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ چند منٹ اس میں استعمال ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان بے طرفی کے ساتھ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ عرض کر دیں، لیکن ظاہر ہے جو بھی انسان کے ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اوپینین تو بنی جائے گی. تو یہ کہنا کہ جو ہم یہ کہیں گے وہ کوئی اوپینین نہیں ہوگی، تو اوپینین تو ہے. اب اگر اوپینین ہوگی تو کچھ لوگوں کی اوپینین اس کے اگینسٹ ہوگی، کچھ لوگوں کی اوپینین اس کو فیور کر رہی ہوگی، تو یہ تو ہوگا. ہمیں اوپینین کیا ہے؟ ہمیں اوپینین یہ ہے، ہمیں جو ابھی تک سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ ہم عمران خان صاحب کے اوپر کوئی تبصرہ کریں، ہمیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ بھئی پاکستان کی سیاست میں جو میجر پلیئرز ہیں
ان میجر پلیئرز میں پرائم منسٹر کا رول ہے کتنا. تو ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں گے ابھی کہ عمران خان صاحب کے آنے سے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یا ان کی کارکردگی مثلاً کیسی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر بہرحال ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم مختلف چیزوں کی بنیاد پر، وجوہات کی بنیاد پر اس سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور وہ آپ لوگ اشارہ کرتے ہیں یوں یوں کر کے، ہم وہ اشارہ نہیں کرنا پسند کر رہے. تو بھئی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے پاس. یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ شو رن کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں اپنا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ سنسیئر ہے یا سنسیئر نہیں ہے، اور اگر سنسیئر ہے تو کس سے سنسیئر ہے؟ کنٹری سے سنسیئر ہے، اپنے مفادات سے سنسیئر ہے، یا دونوں کے درمیان کوئی چیز ہے؟ لانگ ٹرم مفادات دیکھتے ہیں، شارٹ ٹرم مفادات دیکھتے ہیں. اس کے اوپر آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے، میرا اپنے خیال ہے. اس کے بغیر آپ اور ہم بہت اچھا فیصلہ پاکستان کے بارے میں نہیں کر پائیں گے، اور پاکستان میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے بارے میں بھی اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو کم از کم میں سمجھ پایا وہ کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے حربوں میں سے، طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، میں نے دونوں ورڈ استعمال کر لیے، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی. تو ایک حربہ ہے یا کیا یہ طریقہ ہے؟ کیونکہ دونوں کی اوپینین ہو سکتی ہے نا، کوئی اس کو فیور کرے کوئی اس کو فیور کرے. ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، جبکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہرگز بے وقوف نہیں ہے. ہمارے خیال یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہرگز بے وقوف نہیں ہے، گرچہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. شبیہ کم و بیش ایسا ہے جیسے اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کا بیہیویئر کیوٹک ہے، اور اس کے بارے میں ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ بھی کام کا ایک طریقہ کار ہے کہ کام کو کیوٹک دکھایا جائے جبکہ کیوٹک ہوتا نہیں ہے. وہ یہ بھی ایک ڈیلیبریٹ کیوس ہوتا ہے جو پھیلایا جاتا ہے کسی اور چیز کو چھپانے کے لیے. بن ایک نظریہ ہے کہ بھئی آپ کو اگر کوئی پرسنالٹی بہت زیادہ کیوٹک نظر آ رہی ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دکھایا یوں جا رہا ہے اور اصل میں پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوگا ہمارے ساتھ. البتہ ہم لوگوں کے ساتھ جو چھوٹے لیول کے پلیئر ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو معمولاً یہ ہو جاتا ہے کہ کیوس دکھاتے ہیں اور کیوس ہی ہوتا بھی ہے. لیکن جو بہت بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ معمولاً ایسا نہیں ہوتا. وہ کیوس دکھاتے ہیں، اسٹوپیڈیٹی بالکل ہی گندی ٹرم میں دکھاتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. یہ بھی ان کا ایک ایڈوانٹیج لینے کا طریقہ کار ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے رہیں کہ بھئی یہ لوگ ایسے ہیں، جبکہ وہ ایسے نہیں ہیں. اچھا، اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو یہ جو پولیٹیشینز کا سلیکشن ہے پرائم منسٹر کی پوسٹ پر، میں نے بہت ہی بلنٹلی اس کو کہہ دیا کہ شاید الیکشن ہمارے یہاں کبھی بھی نہ ہوتے ہوں، اور الیکشن ہوتے ہوں تو اس سلیکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہوتے ہوں گے. تو بہرحال یہ جو اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ سلیکشن کرتی ہے، اگر وہ خود احمق نہیں ہے تو کیا سلیکشن احمقانہ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سلیکشن بھی احمقانہ نہیں ہوتا ہے. تو جب وہ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی احمق آدمی کو سلیکٹ کیا ہے تو کیا یہ خود احمق ہے، یا احمق آدمی کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ وہ پھر دوبارہ اسی تھیوری کو مضبوط کریں کہ یہ احمق ہیں لیکن در حقیقت احمق نہیں ہے، یا یہ کسی اور کام کو انجام دے رہے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک سادہ سا کام ہے، وہ یہ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کسی ایسے وقت سے گزرنا ہو جس میں وہ پولیٹیشنز پہ اعتماد نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پبلک بھی اعتماد نہ کرے، تو پھر وہ کسی کرپٹ کا سلیکشن کریں گے پولیٹیشن کے لیے، پی ایم کی پوسٹ کے لیے. یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ پبلک پولیٹیشنز پہ اعتماد کرے، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ دکھایا جائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اعتماد نہ کریں. وہ چاہتے ہیں یہ نیچرل پروسیس نظر آئے. تو وہ اس کام کے کرنے کے لیے ایک کرپٹ پولیٹیشین کا انتخاب کریں گے اور وہ اس کو پوسٹ پہ لے آئیں گے. ظاہر وہ کرپٹ ہوگا تو وہ فی سبیل اللہ کرپشن کرے گا. تو جب وہ کرپشن کرے گا اور پبلک کو دکھانے کا پورا بندوبست کیا جائے گا کہ نظر آئے کہ یہ کرپٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، انفارمیشن کا ایج ہے. تو جب یہ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ وہ کرپٹ ہے تو لوگ اس کرپشن کی وجہ سے اس انسٹیٹیوٹ
پرائم منسٹرشپ یا پارلیمنٹ یا پولیٹیکل پروسیس اس سے ڈسہارٹ ہو جائیں گے، اور وہ یہی چاہ رہے ہوں گے۔ اچھا، اگر کوئی ایسا ٹائم آئے جب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہو کہ نہیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک تھوڑا سا پولیٹیشنز پہ اعتماد کرے، تو اب وہ پولیٹیشین وہ لے کر آئیں گے جو اس قابل رہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ دونوں صورتوں میں وہی لائیں گے اور وہی لے کے جائیں گے، لیکن اب وہ ایک ایسے بندے کو لائیں گے جس پر عوام اعتماد کر سکیں، اور وہ ایسے پروسیجر سے لائیں گے جس کے تحت عوام اعتماد کر سکے، ورنہ وہ پچھلی دفعہ ایک ایسے پروسیجر کے تحت لائیں گے جس کے تحت عوام اس پہ کبھی اعتماد نہیں کرے گی، اس پوسٹ پہ بھی اعتماد نہیں کرے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا اسٹیبلشمنٹ کا وہ ٹائم آ گیا ہے جس میں وہ عوام کو چاہتے ہیں کہ وہ پی ایم پہ اعتماد کریں۔ اگر ایسا ٹائم آ گیا ہے، اور ہمارے انالیسس کے تحت جو میں نے ابھی عرض کیا ظاہر ہے کہ آ گیا، تبھی تو انہوں نے کیا، تو کیوں آیا؟ پہلے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پبلک پولیٹیشنز پہ اعتماد کرے، تو اب وہ کیوں چاہتے ہیں کہ پبلک پولیٹیشنز پہ اعتماد کرے؟ ان کی کیا مجبوری آ گئی ہے؟ اچھا، دوسرا مسئلہ ایک اور تھا، وہ یہ کہ بھئی جب آپ کنٹری کو ایک خاص طریقے سے چلا رہے ہیں اور اس کی اکانومی مسلسل گرے چلی جا رہی ہے، چونکہ آپ پولیٹیشنز کو کرپٹ لے کر آ رہے ہیں، اور کرپٹ پولیٹیشن کرپشن کو پھیلائے چلے جا رہا ہے، جو ملک کی اکانومی کے لیے ظاہر قابل برداشت نہیں ہے، تو اب اچانک آپ کی پرائرٹی کیوں ایسا پولیٹیشن بن گیا ہے جو کرپٹ نہیں نظر آ رہا؟ ہو یا نہ ہو اللہ جانتا ہے، نظر نہیں آ رہا، آپ کی پرائرٹی کیوں چینج ہوئی ہے؟ صحیح؟ تو مین کوشچن میرا اپنے خیال ہے پرائم منسٹر کی پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی اور ان کی کارکردگی کو جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ارادہ کیا ہے، چاہتے کیا ہیں وہ، اور وہ کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے اور یہ ہم سمجھ چکے ہوں کہ بھئی وہ بیوقوف نہیں ہے، اور ایک اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور فریز اور ایڈجسٹ کرنے اس کے ساتھ، وہ یہ کہ چیزیں زیادہ تر ان کے کنٹرول میں رہتی ہیں، زیادہ تر ان کے کنٹرول میں رہتی ہیں، کبھی کبھی کنٹرول سے باہر بھی نکلتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا کی کسی بھی طاقت کا دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز اس کی کنٹرول میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر زیادہ تر چیزیں ان کے کنٹرول میں رہتی ہیں۔ تو تین میں دعوے اپنے ساتھ ساتھ لگاؤں گا۔ پہلی بات تو کہ اسٹیبلشمنٹ بیوقوف نہیں ہے۔ نمبر دو، اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں کافی چیزیں ہوتی ہیں، کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر تین، اسٹیبلشمنٹ کی مصلحت کہیں تبدیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب وہ کرپٹ پولیٹیشنز کو برداشت نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا تبدیل ہوا ہے؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ گلوبل سینیریو میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے 2010 کے بعد تقریباً۔ ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 اصل تبدیلی جو آئی تھی وہ 1990 میں آئی تھی۔ اصل جو تبدیلی آئی تھی گلوبل سینیریو کے اندر وہ 1990 کے اراؤنڈ آئی تھی، اور آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اخباروں وغیرہ کے اندر دیکھا ہوگا۔ خیر اخبار دیکھنے کا تو ٹائم اب گزر گیا، یعنی آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، وہ یہ کہ مثال کے طور پر برلن وال کے گرنے کے 30 سالہ جشن منائے جا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی تھی۔ رومانیہ کا ایک حاکم تھا چاؤشسکو، میرے خیال میں نکولائی چاؤشسکو تھا اس کا نام، اور تیمیشوارے شاید شہر کا نام تھا جہاں اس کو ہینگ کیا گیا تھا، جہاں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہاں سے گیم شروع ہوا تھا، اور ایسٹرن یورپ کی کمیونسٹ بلاک نے یہاں سے گرنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ودن اے فیو منتھس دھڑ 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 سارا ایسٹرن بلاک گرنا شروع ہو گیا، اور کمیونزم جس کی بات تھی 40-45 سال 50 سال سے، سب کا سب غائب ہو گیا، اور وہ غائب ہو گیا، اور اب خود امریکنز پریشان ہیں کہ اب ان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ وہ بڑی تبدیلی تھی جو اس وقت رونما ہوئی تھی، اور لوگ مثال کے طور پر سوچتے تھے کہ بھئی اگر یہ اتنا پاورفل نہیں تھا تو 40-45 سال سے ہم لڑ کس سے رہے تھے، اور اگر یہ پاورفل تھا تو یہ گیم آف کارڈ کی طرح بیٹھ کیوں گیا پھر، اور اگر 40-45 سال سے مصنوعی طور پر دشمن بنا کے اس سے ہمیں لڑا رہے تھے، تو اب مصنوعی دشمن کون ہے؟ مصنوعی دشمن کون ہے؟ تو پھر ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی اگلا مصنوعی دشمن ہم ہی ہیں دنیا کے لیے، یہ دکھایا گیا۔
کہ اسلام تھریٹ ہے، فنڈامنٹلزم تھریٹ ہے. اور اگر آپ 1990s کے لٹریچر کو دیکھیں جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر لکھا جا رہا تھا، تو آپ فوراً اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ موڈ چینج ہو گیا تھا. موڈ تیزی سے چینج ہو کر کمیونزم سے آ گیا تھا فنڈامنٹلزم کی طرف، اور دھڑا دھڑ اس کے اوپر پیپرز لکھے جا رہے تھے، یہ تھا وہ تھا. پاکستان اس بیچ میں کہاں فٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو چھیڑ دیا؟ ہم اس جگہ میں فٹ ہو رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ گلوبل پلیئرز سے اپنے مفادات نکلوانے کی کافی مہارت رکھتی ہے، کافی مہارت رکھتی ہے. قیمت بھی کافی دیتی ہے، لیکن وہ قیمت میں وہ کچھ دیتے ہیں جو ان کے نزدیک زیادہ اہم نہیں ہے، اور اس میں کنٹری کی اسٹیبلٹی بھی شامل ہے جب تک ان کے کنٹرول میں رہے. تو مثال کے طور پر افغان وار میں اسٹیبلشمنٹ نے کافی اپنے مفادات پورے کیے، لیکن جو قیمت دی وہ کیا تھی؟ وہ خود پاکستان کی اسٹیبلٹی تھی. لیکن اگر اسٹیبلٹی کے نہ ہونے کے باوجود کنٹری کنٹرول میں ہے تو کیا بات ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو. کنٹری کی اکانومی ڈوب گئی افغان وار کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کی مصلحت پوری ہوتی رہی. یہ وہ قیمت دینا چاہیں گے جب تک کنٹرول میں ہے سب کچھ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ہیلپ فل بھی تھا. کنٹری کی اکانومی کا اس موقع پر ڈوبنا لوگوں کو جہادی بنانے میں ہیلپ فل تھا. تو ڈوب جائے، اچھا ہے، گیم کا حصہ ہے. اس لیول پہ جا کے کھیل پاتے ہیں یہ. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مہارت یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا، وہ ایک ایسے لیول پہ جا کے کھیل سکتے ہیں جو نارملی کوئی انسان نہیں سوچے گا کہ سامنے والا اتنا رسک بھی لے گا. کیونکہ ان کو اپنے کنٹرول کا یقین ہے، تو وہ پاکستان کے اندر بہت آگے جا کے کھیل سکتے ہیں. اتنا آگے جا کے کھیل سکتے ہیں کہ میں اور آپ یہ سوچیں گے نہیں کوئی عقل مند آدمی یہ کام نہیں کرے گا، جبکہ وہ عقل مند بھی ہیں اور وہ کیلکولیٹڈ رسک لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے ان کی اتھارٹی کہاں تک ہے، وہ کہاں تک جا سکتے ہیں. تو یہ سینیریو اس ٹائپ کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پر، بہت پاورفل، ہمارے خیال میں کافی انٹیلیجنٹ، ہمارے خیال میں گیم کو ایکسپلائٹ کرنا یا یوٹیلائز کرنے کے ماہر. اور وہ گلوبل سینیریو کو یوٹیلائز کر رہے تھے، تو انہوں نے افغان وار کو یوٹیلائز کیا کافی اچھے طریقے سے. اور اس کے بعد پھر سینیریو چینج ہو گیا 2001 کے بعد. پھر جناب وہ 9/11 کی داستان شروع ہو گئی. پھر جناب ایک تھریٹ آیا کہ بھئی یا تو یہ کر لو یا اسٹون ایج کے اندر ہو. انہوں نے کہا چلو پھر ہم یہ بھی کریں گے، لیکن کیا تمہارے ہاتھ میں چلے جائیں گے ہم؟ اچھا، گلوبل پاورز معمولاً پاکستان کو سافٹ سمجھتی ہیں کہ یہ آسانی سے حد پہ چڑھ جائیں گے. اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کی ٹرک چل رہی تھی. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھاتی تھی کہ ہم سافٹ ہیں، تم ہمیں کھا سکتے ہو. اور وہ مزے سے آتے تھے کہ ہم کھائیں گے، اور جو بھی آیا اس کو بعد میں پتا چلا کہ یہ اتنا ترنے والا نہیں ہے، یہ ان کا اپنا گیم ہے. کافی مشکل سے بیچاروں کو پتا چلتا ہے، لیکن اس دوران میں بہرحال کوئی قیمت پے کر رہا ہوتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ پاکستانی عوام. جب تک کنٹرول میں ایشو نہیں ہے، جب تک کنٹرول میں ایشو نہیں ہے. اچھا، اب کیا پرابلم ہے؟ اب یہ پرابلم ہوئی کہ وہ گلوبل سینیریو جس کے اندر انویژنز ہو رہی تھیں، ایک کنٹری دوسری کنٹری پہ حملہ کر رہا تھا. امریکہ انڈیا کی کسی حد تک بننا چاہتی تھی لیکن بن نہیں پا رہی تھی. اور مثال کے طور پر امریکہ اسٹل اس بات کے درمیان تھا کہ وہ انڈیا کو لے یا چائنا کو لے. اس سینیریو میں پاکستان کافی کچھ کر پا رہا تھا. ایران ایک تھریٹ تھا، اور ایران اور اس کے دشمنوں کے درمیان جو برج تھا وہ پاکستان تھا. اچھا، یہ پاکستان کی عجیب مہارت ہے کہ پاکستان گلوبل پاورز کے دشمنوں کے درمیان برج بہت اچھا بنتا ہے، بہت اچھا بنتا ہے. آپ اگر کسی نے اسٹڈی ذہن میں ہو آپ لوگوں کے کہ 70s میں کس طریقے سے پاکستان نے چائنا کے تعلقات کروائے تھے، یحییٰ خان کے زمانے میں ماؤ زیڈونگ کے ساتھ ملاقات کروائی، نکسن کی اور ان کی، تو پاکستان اس معاملے میں ماہر ہے. اور پھر یہ جو افغان وار ہوئی تو وہ امن کا زمانہ ہو تب بھی اچھا برج ہے، جنگ کا زمانہ ہو تب بھی اچھا برج ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنا کام جانتی ہے. لیکن گلوبل سینیریو چینج ہو گیا. چینج ہونے کے بعد اب پاکستان کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا نہیں بچا، گلوبل پاورز میں کوئی ایسا نہیں بچا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کرے
اور اسٹیبلشمنٹ سوچے کہ یہاں سے ہمارے مفادات پورے ہو جائیں گے، گیم شروع، اب کچھ نہیں بچا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان کو جو کلوزسٹ گلوبل الائی ملا وہ چائنا ملا، اور چائنا نے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم دیکھی متحد بنانے میں، وہ اس کا فنڈامنٹلزم تھا۔ یعنی وہی چیز جو اب تک سب سے زیادہ بکتی تھی، وہی چیز ڈیل کے اندر رکاوٹ بن گئی۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بنتی تھی، سعودیوں کی پاکستان کے ساتھ بنتی تھی اسی فنڈامنٹلزم کی وجہ سے، کیونکہ یہ کارآمد پیس تھا ایک۔ اور جب وہ چائنا کے ساتھ بات کرنے گئے تب سے ہار پھور کے، اور جب وہ چائنا کے پاس گئے تو چائنا نے کہا کہ بھئی مثال کے طور پر کہ یہ تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، چائنا کے لیے ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے؟ اس کی اپنی پرابلم تھی، اس کا اپنا پروونس سنکیانگ ایک ٹربل کے اندر تھا فنڈامنٹلزم کی، تو وہ پاکستان کی جیسے فنڈامنٹلسٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپیرنٹلی فنڈامنٹلسٹ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ یہ کام کرتے تو ان کو سنکیانگ کے اندر اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے بہرحال انفلٹریشن ہوتی وہاں پر بھی۔ تو انہوں نے پاکستان کے لیے یہ مجبور کیا کہ بھئی آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشنز، گروپس فلاں فلاں، ان کو تو آپ یہاں سے ہٹا دیجئے، کیونکہ یہ ہمارے لیے تھریٹ بھی ہے۔ پاکستان کا موڈ چینج ہوا۔ اب جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مفادات بچیں تو آپ ملک کو ترقی دلوائیں، یہ اونلی وے آؤٹ ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ فلاں طرف سے فنڈ ہو رہا ہے، فلاں طرف سے بھیجا جا رہا ہے، جس میں سے آپ اپنا کام پورا کر لیں گے، ملک ڈوبا یا نہ ڈوبا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اگر افغان وار کا زمانہ سوچیں تو وہ بڑا عجیب زمانہ ہوتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر ایسا زمانہ ہوتا تھا کہ اگر ایک پیس مثال کے طور پر ایک پیکٹ میں آیا ہے اور اس پیکٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ افغانستان کے فلاں علاقے میں ڈیلیور ہوگا اور اس کے اندر 100 ہوں گے، اور دینے والے کو پتہ ہے کہ میڈل مین کی یعنی اسٹیبلشمنٹ معمولاً پریکٹس یہ ہے کہ 20% وہاں نہیں پہنچے گا، تو وہ 120 بھیجے گا تاکہ یہ 20 اٹھا لیں اور 100 وہاں پہنچ جائے۔ یہ اتنے مزے سے چل رہا تھا کہ سارے اب وہ مزے ختم ہو گئے۔ اب یہاں پہ کوئی پارٹی ایسی نہیں بچی ہے جو اس معاملے کے اندر جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملا، ان کو تو نقصان کے سوا کچھ نہیں اٹھانا پڑا۔ تو ایک جگہ پہ پہنچ گیا تھا معاملہ کہ اب اگر پاکستان کو ایسے ہی چھوڑنا ہے تو پھر اب گلوبلی بھی تنہا ہے، ریسورسز آپ کے پاس ختم ہو چکے ہیں، ملک کی ترقی خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے، پبلک کے اندر ناراضگی شاید اتنی بڑھ جائے کہ پبلک اسٹیبلشمنٹ کو برداشت نہ کر سکے۔ یعنی بات آ گئی کنٹرول کے اوپر، جہاں بات کنٹرول پہ آئے گی وہاں گیم چینج ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو انہوں نے گیم چینج کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کرپشن نہیں چاہیے، اب ہمیں صاف ستھرے لوگ چاہیے، صاف ستھرے لوگ چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کا گویا پہلے سلیکشن ہوا، پھر اس کے بعد الیکشن ہوا اور ایک گورنمنٹ تشکیل پا گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ تو ہو گیا بیک گراؤنڈ۔ تو ہم اب دوبارہ اسی سوال پہ آتے ہیں، عمران خان صاحب کا آنا بالآخر فائدہ مند ہوا یا نہیں ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے کہ فائدہ مند ہو۔ صرف ایک پرابلم ہے، اگر کنٹری بہت ہی کیوٹک حالت سے نکل کے کسی اسٹیبلٹی تک آنا چاہتا ہے تو یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے یہ آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے خاندان کے اندر دیکھ سکتے ہیں، زیادہ تر جو لوگوں کا یہاں پہ بہت بڑا مارکہ ہوتا ہے لائف کا جمپ لگانا، وہ ایک گھر سے نکل کے کسی بہت بڑے گھر میں جانا ہے، یہاں پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پر بچوں کا کسی ایک چھوٹی ایجوکیشن سے نکل کر کسی بڑی ایجوکیشن پہ جانا، تو جمپ یہاں پہ یہی ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ اس ٹائپ کی جمپ لگاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اپنی پوری لائف کو نئے شیڈیول میں ڈالنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ مشکل ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ تقریباً ناکارہ ہوئے ہیں، یہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ پاکستان کی جو بھی پالیسیز ہیں وہ تقریباً رینڈملی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور طریقے سے چلا رہی تھی اس کو۔ اب اگر اس سب کو صحیح ہونا ہے تو بہت پینفل ہے۔ اچھا،
جب خراب تھا تو قیمت کس نے دی تھی؟ عوام نے. اور جب صحیح ہوگا تو قیمت کون دے گا؟ پھر عوام دے گی. اور وہ دے رہے ہیں بیچارے. مثلا پرابلمز کیا ہیں؟ پرابلمز یہ ہیں کہ ایک طرف سے آپ مینیج کر رہے ہیں کہ پبلک ٹیکس دے، اور دوسری طرف سے آپ ابھی تک مینیج نہیں کر پائے کہ جو حرام خوری ہو رہی تھی وہ رکے. تو پبلک ٹیکس بھی دے، تو ہم اس کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار کو بھی دے اور دربار کو بھی دے. پہلے صرف دربار کو دینا ہوتا تھا، معاملہ نبٹ جاتا تھا. اب سرکار کو بھی دینا ہے اور دربار کو بھی دینا ہے. اور سرکار ہم سے کہہ رہا ہے ہمیں دیتے رہو دیتے رہو، ہم انشاءاللہ دربار کو نپٹا لیں گے. کب نپٹائیں گے اللہ جانتا ہے. ابھی تو مشکل یہ پھنس گئی ہے. دوسری بہت بڑی مشکل جو پھنس گئی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ریگولیشنز کی عادت نہیں ہے. یہاں کام کرنے والوں کو ان چیزوں کی عادت نہیں تھی پاکستان کے اندر. اب جب ان کے سامنے وہ ریگولیشنز آ رہے ہیں اور طریقہ کار ایک آ رہا ہے، اور وہ طریقہ کار بہرحال سادہ نہیں ہے. آپ اپنے مثلا پاکستان کے پچھلے حالات کا مقابلہ کیجئے. یہاں پہ آپ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، تو ابھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ مثلا کوئی بلڈنگ بنانی تھی، تو آپ لوگ تو خیر یہاں پہ اس سینٹر میں بھی اس تجربے سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ 21,000 پیجز کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو چکے ہیں پرمیشن لینے کے لیے. 21,000 پیجز کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہو چکے ہیں پرمیشن لینے کے لیے. ابھی بلڈنگ کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی ہے. اچھا پاکستان میں ظاہر ایسا کوئی تصور اس لیول کے اوپر نہیں ہوگا کہ بھائی ایک کنسٹرکشن شروع ہونے سے پہلے اتنا لمبا ڈرامہ ہوگا. ڈرامہ تو ہوگا لیکن اتنا لمبا ہو جائے. اچھا اب اگر اس قوم سے کہا جائے کہ بھئی اب آپ اس کے اوپر چلیں. اور ایک اور مصیبت ہے وہ یہ کہ جو آفیسز کا انٹرنل کرپشن ہے وہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا. تو اب پبلک ایک عجیب جگہ پہ پھنس گئی ہے. پالیسیز بنانے والے بعض اوقات پالیسیز بناتے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتا کہ اگر ہم یہ پالیسی بنائیں گے تو پبلک کا پہلا ری ایکشن کیا ہونے والا ہے. اچھا میں یہ سین ایران میں دیکھ چکا ہوں. ایران میں جب ہم تھے اور جنگ ختم ہوئی تھی تو رفسنجانی صاحب اس زمانے میں پریزیڈنشل الیکشن کے پریزیڈنشل سسٹم لا کر پریزیڈنٹ بنے تھے، اور انہوں نے ملک کو نئے سرے سے بنانے کی کوشش کی تھی. اب اس زمانے میں ایران جیسے ریسورسفل کنٹری کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ٹرانزیشنل پیریڈ گزر رہا تھا تو پبلک کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کے بعد تو پھر ہم خیر ایران سے چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر احمدی نژاد آئے. احمدی نژاد نے پھر دوبارہ ایک اٹھا پٹک شروع کر دی. وہ جو انہوں نے اٹھا پٹک شروع کی اس کا بھی جو عوام کے اوپر بوجھ آیا وہ بھی ہمارے سامنے. تو یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی جہاں کہیں یہ ٹرانزیشن ہوتا ہے یہ کام آسان نہیں ہوتا. اور یہ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں کہ مثلا جب وہ سوویت یونین کا دور ختم ہوا تھا تو کمیونسٹ کنٹریز نے جو یا سینٹرل ایشیا کے جو کنٹریز تھے انہوں نے جب کیپٹلسٹ نظام کو اڈاپٹ کرنا چاہا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی عوام کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ کو پتہ ہے یہ ہائپر انفلیشن آتا ہے، یہ آتا ہے وہ آتا ہے. پاکستان میں ابھی کیوس ادھر تک نہیں گیا ہے، ابھی کنٹرولڈ ہے. تو مثال کے طور پر ایسی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ محفوظ کرے کہ جن کنٹریز نے اس ٹرانزیشن کو اچھے طریقے سے نہیں گزارا وہ ہائپر انفلیشن میں گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہر سال 100% سے زیادہ انفلیشن. کچھ کنٹریز نے اس کو فیس کیا ہے اور کچھ کنٹریز ابھی تک اسٹک ہوئے ہیں، مثلا جیسے زمبابوے وغیرہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں اسٹرونومیکل فیگرز چلی گئی ہیں ان کی کرنسیز کی. تو یہ مشکل آتی ہے، پاکستان اس مشکل سے گزر رہا ہے. اب خطرہ کیا ہے یہ بھی عرض کرتا چلوں. خطرہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے اس کا جیسا ایک ہائپ 20 سال پہلے دیکھا تھا اور رزلٹ نہیں نکلا تھا. وہ ٹائم کب تھا؟ جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے. جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو کچھ ایسا ہی ایک ہائپ کریٹ ہوا تھا کہ مثال کے طور پر جو قرضے لے کر بیٹھے ہوئے ان کو ڈیفالٹر ہو گئے، ان کو پکڑو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو. وہ ساری کہانی چلی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد سب کچھ وہیں کا وہیں تھا. اور آپ 98 سے جب مثال کے طور پر 10 سال بعد آ کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مشرف صاحب چلے گئے اور دوبارہ وہی پلیئر دوبارہ پاکستان کے اوپر آ گئے جن کو نکالنے کے لیے مشرف صاحب کوششیں کر رہے تھے. ڈر سارا یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وجہ سے یہ دیکھتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں اور یہ دوبارہ کسی اور آپشن پہ چلے گئے، جیسے کہ مشرف صاحب 2001 کے سانحے کے بعد ان کو ایک آپشن نظر آیا اور وہ اس آپشن پہ چلے گئے تھے، اس صورت میں عوام کا کیا ہوگا؟ پھر
عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے. خدا نہ کرے اگر کہیں ایسا ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہمیں اپنی قوم کو کوئی امید دلانے میں 25-30 سال کم از کم دوبارہ لگیں گے. جیسے کہ مشرف صاحب کے 98 کے بعد لوگوں کو دوبارہ امید دلانے میں 15-17 سال لگ گئے تھے. تو اس طرح کی ایک پوزیشن میں ہم لوگ ہیں. تو لب لباب کیا بنا؟ لب لباب یہ بنا کہ ابھی امید ہے کہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں چلی جائیں. ہاں کیوٹک ہے اس وقت کچھ چیزیں بہت الٹی سیدھی ہو رہی ہیں، پبلک کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال ابھی امید باقی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی پرائرٹی اس وقت تک جو ابھی سمجھ میں آ رہی ہے پاکستان کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے اوپر ہے، جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے. اور وہ اس کو کرنا بھی چاہ رہے ہیں، کرپشن کو کنٹرول کرنا بھی چاہ رہے ہیں. کچھ انہوں نے نشانیاں دی ہیں جو نشانیاں بہت وردی ہیں، اور وہ نشانیاں جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اس کی وجہ سے امید کو بڑھایا جائے. لیکن ابھی رزلٹ لینا بہت مشکل ہے. ایک بہت بڑی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ بھی پولیٹیشنز کے اندر بہت اچھی ٹیم بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. یعنی ایک ایسا ہوم ورک جس کے اندر پازیٹیو پولیٹیشنز بن چکے ہوتے پھر یہ سسٹم لایا جاتا، لگتا ہے اس ہوم ورک کی کمی ابھی بھی باقی تھی. یہ ہوم ورک پورا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. اصلا اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیشنز کو ٹرین کرنے یا ان کو ٹریننگ لینے کا گراؤنڈ دینے کا کبھی نہیں سوچا. اور آپ کو جب بہرحال ایک تبدیلی چاہیے تو آپ کو کچھ پازیٹیو لوگ چاہیے جو سیلف گرون ہوں، نہ کہ پپٹ ہوں، نہ کہ وہ پیمپرڈ ہوں. بدقسمتی سے شاید یوں لگ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیمپرڈ اور یہ پپٹ لوگوں کے ذریعے سے کنٹری چینج ہو سکتے ہیں، جبکہ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ نہیں، اگر کنٹری کو آپ نے اس لیول کے اوپر لے جا کے چینج کرنا ہے تو آپ کو اس کو نیچرل گروتھ دینی پڑے گی، جس نیچرل گروتھ کے اندر اچھے لیڈرز خود نیچرل سلیکشن کے ذریعے سے سامنے آئیں اور پھر وہ کنٹری کو رن کریں. یہ انہوں نے کام کبھی نہیں ہونے دیا، اور اس کی قیمت میرا اپنے خیال ہے کہ پاکستان کو ابھی اس وقت چکانی پڑ رہی ہے. تو بہرحال یہ لب لباب اس کا جو اس وقت ہے، الحمدللہ چیزیں کچھ اچھی ہیں، پازیٹیو موو کر رہی ہیں، لیکن ٹائم لگے گا. اور خطرہ وہ اپنا گھنٹی جو ہے وہ سر پہ ابھی بھی بج رہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کہیں چینج ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر بہت برا ہوگا. اگر خدا نہ کرے ان کا موڈ چینج ہو گیا دوبارہ اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تو وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بہت دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، وہ ہے سوشل انجینئرنگ کا. کہ اگر کوئی پاورفل لابی کسی کنٹری کے اندر کچھ کرنا چاہے تو مشکل ہے یا آسان ہے؟ انتہائی آسان ہے. اگر کوئی واقعی انجینئر ہو اور وہ تھوڑا سا ریسورسفل ہو تو ایک کنٹری کے اندر کچھ کروا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کم از کم فی زمانہ تو بالکل نہیں ہے. اور کنٹری بھی تھرڈ ورلڈ جیسے کنٹری، تو وہاں تو سمجھ لیجیے کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، آپ بہت آسانی سے کرا سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چند مہینے کے اندر اندر سعودی عرب کے ہر شہر میں مظاہرہ ہو رہا ہو، آپ یہ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کراچی 15 سال تک سول وار میں جلتا رہے اور 3 مہینے کے اندر اندر سب وائنڈ اپ ہو گیا. یہ آپ سب کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہوا ہے. یہ سب ہو سکتا ہے. کیوں؟ ان سب کے انسٹرومنٹ ہیں، اور وہ انسٹرومنٹس اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ نے اپنا ہوم ورک اچھا کیا ہوا ہے تو اس کو کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اگر ایسا ہے اور آپ اسے قبول کر لیں تو ہم دوسرے ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں. عراق میں مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کویت میں کیا شروع ہو گیا ہے؟ یہ فلاں جگہ پہ کیوں ہو رہا ہے؟ لبنان میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے کیا؟ یعنی اگر آپ کو اپنا گیم آتا ہو اور آپ کے پاس ریسورسز ہوں تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، نکلوا لیجیے اور کروا لیجیے. مثال کے طور پر ایسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مثلا اگر کراچی میں کسی کو 2 کروڑ کا شہر بند کروانا ہوتا تھا تو کتنی دیر لگتی تھی؟ بہت لگا لو 20 منٹ لگا لو، 25 منٹ لگا لو. اچھا، مزے کی بات یہ تھی کہ بند کروانے میں بھی 20 منٹ لگتے تھے، کھولوانے میں بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا تھا. یہ بھی بڑی مہارت کی حد تھی واقعا. اچھا، وہ پارٹی جو اتنی طاقتور تھی کہ وہ 20 منٹ پہ بند کروائے، آدھے گھنٹے میں کھلوا لے،
اس کو خود جانے میں پورے سیناری میں ایسے لگا جیسے 20 منٹ میں ہی چلی بھی گئی. اب بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ اتنی پاورفل تھی تو اتنی آسانی سے کیسے گئی ہے؟ یہ بالکل وہی رشیا والی بات کہ بھائی اگر وہ رشیا اتنا پاورفل تھا کہ وہ 50-60 سال سے گلوبل پیس کے لیے تھریٹ تھا، تو یہ بھائی یہ پھر چند مہینے کے اندر اندر سارا رشین بلاک چلا گیا، اور اس کے بعد جو اس کی پروڈکٹ لوگوں کے سامنے آئی تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی واشنگ مشین میں بھی دم نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر کے دکھا دے. تو بھائی اگر اس کی اکانومی یہ تھی اور اس کی ٹیکنالوجی یہ تھی تو یہ 60 سال سے گلوبل پیس کے لیے تھریٹ کیوں تھا؟ یا مثال کے طور پر عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں جو 20 منٹ کے اندر دنیا کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے پاس سے سبسٹینشلی پنیر بنانے کا بھی کوئی اچھا کارخانہ نہیں نکلا. جو آپ جا کے حملہ کر کے اس کو دیکھیں بھائی ہوا کیا یہاں پر. تو یہ یوں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کسی بھی وقت کوئی کام کرنا شروع کرنا آپ کر لیں گے. ہاں کچھ لوگوں نے تجربے نپٹا لیے اور ان کے پاس کافی اچھا تجربہ ہے، مثلا جیسے ایرانیوں کے پاس. ایران 2009-10 کے اندر بڑا زبردست تجربہ ہوا ان کے ساتھ، جو انقلاب سبز کا تجربہ تھا، گرین ریولوشن لیڈ بائی فارمر پرائم منسٹر میر حسین موسوی، کہ انہوں نے انقلاب سبز لانے کی کوشش کی اور سسٹم نے بہرحال اس کو جھیل لیا. اور انقلاب سبز کی سو کالڈ انقلاب سبز کے بعد اس کے بعد سے پھر کوئی بڑی موومنٹ وہاں پہ نہیں چل سکی. تو یہ ایک تجربہ اچھا تجربہ ہوا ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کو، سو کالڈ تھرڈ ورلڈ کنٹری، کہ اگر کوئی باہر سے اس کی طرح کی ایک کیوٹک کنڈیشن کریٹ کرے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. لیکن کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عراق جیسا ملک اس کو جھیل پائے گا؟ یہ مشکل جگہ ہے، یہ مشکل ہے. یا مثلا کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ پاکستان جھیل پائے گا، تو میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا مشکل ہے. کہ اگر کوئی پلیئر کود گیا اور اس نے پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا بلوہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ہوگا اس کو روکنا. آپ روکنا آسان نہیں ہوگا. تو جو میرا اپنے خیال ہے یہ جو کچھ بھی ہے اس کی ایک بیس ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ اس بیس سے بہت زیادہ ہے، وہ اس بیس سے بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر کچھ انالیسس جو عراق کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو لوگ مرے ہیں وہ بہت اچھے ٹارگٹ لگ کر مرے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا موب لوگوں کو اسنائپرز کی ایکسپرٹیز کے ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے؟ تو معمولاً ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بھی بندہ مرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہٹ ہوا ہے وہ ایسا پریسائز ہٹ ہوا ہے جیسے 2 بلٹ ضائع نہیں کرنی ہے، ایک ہی میں مارنا ہے. اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 250 سے زیادہ لوگ اسنائپرز کی ایکسپرٹیز سے مریں اور ان کو موب نے مارا ہے. یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے پارٹی انوالو ہے. تو تھوڑا سا جا کے یہ دیکھیں کہ جو نمبرز اور فیگرز آپ کے پاس آ رہے ہیں مرنے والوں کی، ان کے مرنے کا اسٹائل کیا ہے؟ مثال کے طور پر کراچی میں جو زیادہ تر لوگ مرتے تھے وہ 2 طرح سے مرتے تھے. ایک ٹارگٹ کلنگ میں مرتے تھے اور ایک بہت معذرت کے ساتھ اس زمانے کی پرانی ٹرم تھی بوری میں بند. اس کا مطلب ہے دونوں پارٹی کا کام ہے، گروپ کا کام ہے، موب کا کام نہیں ہے. موب اتنے بندے نہیں مار سکتا، یہ کنفرم میں آپ کی خدمت. موب بلوہ مچا سکتا ہے، آگ جلا سکتا ہے، لیکن آپ موب سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 250 بندے مار دے، ایک دن کے اندر 35 بندے مار دے، یہ موب نہیں کر سکتا. اگر یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ڈیلیبریٹلی فیگرز کو بڑھا رہا ہے آپ کے لیے. اب آپ کو چیک کرنا پڑے گا یہاں پہ بینیفٹ کس کا ہے فیگرز کو بڑھانے کا، اور کون فیگر کو بڑھا کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی کنٹری کے بارے میں، کسی سٹی کے بارے میں یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے ڈیلی مور دین 20 ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، تو آپ یہ سوچیں یہ موب کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا یہ فیگر 20 سے اوپر ثابت کر کے ارادہ کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ. تو یہاں پہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک پارٹی انوالو ہوئی ہوئی ہے، اور اس پارٹی کا کام یہ ہے کہ وہ نمبر آف ڈیڈ باڈیز کو جتنی تیزی سے بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں گے. اور اس دوران میں جو غلطی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس دوران میں وہ جو غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ ریگولر اسنائپرز کو انوالو کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اب میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، ایک صرف آپ کو ایک یاد دلاؤں گا، آپ یعنی آپ شاید یاد بھی نہ ہو. کراچی میں ایک
شیعہ وکیل تھے وہ مارے گئے تھے گلشن اقبال میں، گلشن چورنگی کے اوپر جو پل ہے اس کے اوپر. اچھا اس کی مہارت کس لیول پہ تھی جس نے مارا؟ تو مہارت یہ تھی کہ گاڑی یاسین آباد سے جا رہی تھی ڈسکو بیکری کی طرف، گلشن چورنگی کے پل کے اوپر تھی، اور ایک بائک رائٹ سے آئی اور اس نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. جو مارے گئے ہیں ان کے برابر میں ایک لڑکا ریوالور لیے بیٹھا ہے کہ اگر ان کو کوئی تھریٹ ہو تو میں اسے کاؤنٹر کر لوں. بائک پیچھے سے آتی ہے، گاڑی کے برابر میں آتی ہے، وہ 2 بلٹ فائر کرتے ہیں، ایک بلٹ کنپٹی کے اوپر لگتا ہے، دوسری بلٹ گال کے اوپر لگتا ہے. اس کا مطلب ہے دوسری بلٹ نے بھی ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ پہ مارا، چونکہ سر یوں لگنے کے بعد یوں ہوا اور یہاں پہ آئی بلٹ. اس کا مطلب ہے ڈاٹ وہیں پہ مارا ہے، جبکہ دونوں گاڑیاں چل رہی ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ موب ہے؟ یہ کوئی موب کر سکتا ہے؟ یہ بچے جو گلیوں کے اندر ریوالورز لیے گھوم رہے ہیں یا پسٹلز لیے گھوم رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے. آپ کسی بندے کو یہ ٹریننگ دینا چاہیں نا تو آپ کو پتہ نہیں کتنے اکوپمنٹ چاہیے ٹریننگ دینے کے لیے. یہ گلیوں میں نہیں ہو پائے گا. تو اس سے آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ گیم ہے جو کر رہا ہے، جو اتنی بڑی پارٹی لے کر آیا ہے بیچ میں. تو اب اگر یہ اتنی بڑی پارٹی یہاں پہ انوالو ہوئی ہے تو بعض اوقات تو آپ کو یہ بھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ جو مرا ہے اس کی بھی شاید اتنی ورتھ نہیں تھی کہ اتنی بڑی پارٹی انوالو ہو. اس کا مطلب ہے گیم اس کے مارنے سے پیچھے کچھ اور ہے. اس کو مارنا بھی مین پرپز نہیں ہے، گیم کچھ اور کر رہے ہیں یہ لوگ. تو عراق کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جب آپ اس کو کلوزلی واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، رپورٹس دیکھ رہے ہیں، جو وہاں پہ انالیسس وغیرہ آ رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بیس تو ہے. بیس کیا ہے؟ بیس غربت، سادہ سی بیس ہے. لیکن سوال یہ کہ بیس کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے. اچھا وہ ان کے اندر ایک محرومیت کا احساس ہے. کیوں؟ یہ عراق ہے، یہ ایران ہے. ایران کے اندر بہت زیادہ گروتھ، اچھی گروتھ ہے، سبسٹینشل گروتھ ہے، اور عراق کے اندر وہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ایکسپیکٹڈ بھی یہی تھا کہ جس ملک کے اندر صدام جیسا آدمی حکومت کر کے گیا ہو، جس ملک کے اندر ابھی تک قبائلی نظام اپنی طاقت کو پارلیمنٹ سے زیادہ دیکھ رہا ہے، اور جو علاقائی وفاداریاں ہیں وہ ملک کی اور پارلیمنٹ کی وفاداری سے کہیں زیادہ ہیں، تو پھر اس ملک سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ اور اس ملک کے اندر اتنے سال سے داعش بھی رہی ہے، اور اس ملک کے اندر ہر گلوبل پاور کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا تھا. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ بہرحال عراقی سسٹم کے لیے چیلنج تو ہیں، لیکن پبلک کا چیلنج نہیں ہے، یہ کسی اور پارٹی کی طرف سے چیلنج ہے، اور وہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ چیلنج کہاں سے آ رہا ہے. اب اس کے اندر مثال کے طور پہ جو اپیرنٹلی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ بہرحال کوئی بھی انوالو ہو سکتا ہے، سعودیز انوالو ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے انوالو ہو سکتا ہے. اور وہ آپ نے وہ ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی، پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. البتہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ یقین نہیں کر پاتا اس ٹائپ کے کلپس کے اوپر، لیکن ہاں کچھ سبسٹینشیل ایویڈنسز ہیں جو اس کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. بہرحال میری اوپینین یہ ہے کہ یہ عوامی احتجاج نہیں ہے. عوام کے اندر کچھ غم و غصہ ہے جو بالکل نیچرل ہے، اور وہ بسٹ ہو رہا ہوگا، لیکن جس حساب سے یہاں پر دکھانا چاہ رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو نیچرل ہے. اب یہ کہ وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ایسا، اس کے میں نے عرض کیا، اس کے اپنے کئی ریزنز ہیں. اب تھوڑا سا آ کر تبدیل کرتے ہیں یمن کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں بالکل سامنے لگی ہوئی ہے، تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور بہت اچھا ہی کیا کہ اس کا ڈائل بلیک اور سوئیاں وائٹ ہیں. یعنی اب یہ ہے کہ بھائی آپ نہ دیکھیں تو آپ کی آنکھیں ہی خراب ہوں گی، تب آپ نہیں دیکھ پائیں گے، ورنہ کوئی پرابلم نہیں. یہ بہت اچھا کیا ہے. تو یمن میں کیا صورتحال ہے؟ رہبر معظم نے جب سعودیز نے حملہ کیا تھا تو اس تقریر میں ایک فرمایا تھا، سب کو یاد ہے تقریباً، انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کے جیتنے کا چانس 0 سے کم ہے، یعنی جیت پائیں گے یہاں پہ. الحمدللہ رب العالمین وہ چیز مسلسل ثابت ہو رہی ہے. بہرحال سعودیز نہیں جیت پائیں گے، یہ بات کنفرم ہے. اگر نہیں جیت پائیں گے ایگزٹ کیسے کریں گے؟ اچھا اب ایگزٹ کرنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ظاہر ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا ارامکو کا IPO شروع کیا انہوں نے، باہر تو نہیں کر پائے، اندر کیا، ابھی خود ریاض کے اندر کیا تو باہر نہیں ہو پایا. تو ان کی ایک مصلحت یہ ہے کہ وہ اس سے ہنڈریڈز آف بلینز کمانا چاہتے ہیں، اور مصیبت جو یمنیوں نے کی بھی ہے وہ کہ انہوں نے ڈرونز بھیج دیے، جو کچھ بھی کیا، تو ان کی ساری پالیسی جو تھی وہ پورا کافی حد تک ڈیمیج ہوا اس کی وجہ سے.
اور تو سعودیز کو ایک بات پتہ چل گئی ہے کہ بھئی ہم یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے. اب کہو کہ ایران سے مل کے بات کرنی پڑے گی یا جو کچھ بھی کرنا پڑے گا، بہرحال یہ وہ تلخ گھوٹ ہے جو اس کو پینا پڑے گا، ورنہ یہ جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی اور قطعاً سعودیز اس میں ہاریں گے. اس میں کوئی چانس نہیں ان کے جیتنے کا، انہوں نے قطعاً ہارنا ہے. تو اب وہ ایک عقل مندی کا راستہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی اپنی دانش مکاری، اور کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی طریقے سے یہاں سے کم از کم فیس ویلیو تھوڑی سی رکھتے ہوئے باہر آتے ہیں، اپنی کنٹری کو ڈیولپ کریں گے، اپنی جو امیڈیٹ پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے خیال میں کسی مناسب وقت میں واپس آ کر ایران سے اور اس کو چکا لیں گے. 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں، کبھی نہ کبھی. بہرحال ہم یہ تصور کریں کہ وہ یہ کہیں گے کہ چلو جو ہوا وہ ہم بھول جاتے ہیں اور اپنی بے عزتی کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ دوستانہ تعلقات رکھیں گے. یہ تو خیر نہیں ہونے والا. تو وہ یہ کہیں گے کہ ابھی پیچھے ہٹ جاؤ، پھر بعد میں اس کو نپٹاتے ہیں. صحیح ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا وہ کیوں کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو اپنی اکانومی ڈوبتی نظر آ رہی ہے. ان کا اینول ڈیفیسٹ 50 سے 60 بلین ڈالر پر اینم پر ہے. 50 سے 60 بلین پر اینم. تو ان کو کہیں نہ کہیں تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ ان کے لیے بہرحال اتنی مہلک ہے کہ وہ اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں دے رہی ہے. اچھا یہ جو آئی پی او ہوگا اس کا کیا ہوا؟ 2-3 باتیں بہت تیزی سے عرض کروں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہونا تھا لندن، نیو یارک، سنگاپور، اس ٹائپ کی اسٹاک ایکسچینجز کے اندر، نہ ریاض کے اندر. یہ ہونا تھا وہاں پہ. وہ سب کہانی ختم ہو گئی اور وہ سب نہیں ہو پایا. ایسٹیمیٹ کیا تھا؟ ایسٹیمیٹڈ ورتھ تھی آرامکو کی $2 ٹریلین، 2000 بلین ڈالر. صحیح. ابھی جو ایسٹیمیٹڈ ورتھ ہے وہ کیا ہے؟ ان بٹوین 1.2 سے 1.5 ٹریلین ڈالر. اس کا مطلب کیا ہے؟ 500 سے 800 بلین ڈالر کی ہٹ وہ لے چکے ہیں سعودیز. تو وہ اس کو برداشت کر چکے ہیں. حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کو 500 سے 800 بلین ڈالر تو ایکسیپٹ کرنے پڑے کہ یہ ہاتھ سے گئے. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا. کسی کے پاس ایک گھر ہو جس کی ورتھ $1 ملین ہو، اور وہ بیچنے کھڑا ہوا اور اس کو پتا چلا کہ بھائی یہ 1 ملین کا تو خیر چھوڑ ہی دو، یہ یا بکے گا 600 میں یا بکے گا 700 میں، اس سے زیادہ آگے نہیں جا پائے گا. تو وہ کتنی ہٹ لے رہا ہے؟ مثلا 300 سے 400 کی تو اس نے ہٹ لے ہی لی. صحیح. اب اس کو یہ سوچنا ہے بیچنا ہے یا نہیں بیچنا ہے. تو وہ ڈیسپریٹ نہیں ہوا تو بیچے گا کیا؟ نہیں. اور سعودی کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ گئے، اب سب کمائیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں طرف لڑک سکتا ہے معاملہ. یعنی جب یہ بیچنے آئے تو انویسٹرز اپنے ٹیمپرمنٹ کو اور اپنی عقل کو کنٹرول میں رکھیں، اور وہ کہیں کہ بھائی یہ لوٹا پھٹا قافلہ ہے، یہ 1.2 تک تو آئے گیا، اس کو اور رگڑ دو، اور رگڑو اسے. کیوں؟ اس کو تو بیچنا ہی ہے نا. اگر یہ تھوڑا سا بھی پاورفل ہوتا تو یہ بیچنے کے لیے آئے کیوں تھا اس ٹائم کے اوپر؟ یہ 2 ٹریلین کے اوپر اڑ جاتا اور کہتا میں اس سے نیچے نہیں آؤں گا. تو یہ 1.2 پہ تو آ رہا ہے خود ہی، تو اس کو اور رگڑو. اگر انہوں نے اور رگڑ دیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ 500,000 پہ آ گئے، یا تو یہ ہو جائے گا. اچھا سعودیز اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ٹیکل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا بھائی ہم کتنی دفعہ اعلان کریں کہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اس کی بے عزتی اٹھانے کے بدلے میں اب کہو کر رہے ہیں اور شروع کر دو ریاض سے، جو ظاہر ہے کہ وہ تو کنٹرول میں ہے ہی، وہ تو ہو ہی جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو موو ہے کیا یہ ثابت نہیں کر رہا کہ آپ نہیں کر پا رہے؟ یہ تو کنفرم ثابت کر رہا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جو گلوبل پارٹنرز ہیں وہ آ کر اس آئی پی او کے اندر اپنا پیسہ لگائیں. تو مثلا گلوبل پارٹنر کیسی؟ جیسے ملائیشیا کی کمپنی جس کا ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں $27 بلین کی ایک ریفائنری لگ رہی تھی کوالالمپور کے اندر، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ پیسہ لگائیں. اچھا یہاں پہ ایک بہت مزیدار بات ہے، وہی کہ جو پیسہ لگے گا، پیسہ بکنے سے پیسہ آئے گا، جو آرامکو کو بیچنے سے پیسہ آئے گا، وہ کمپنی میں نہیں لگنے والا. یہ طے شدہ ہے، پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ پیسہ کمپنی میں نہیں لگے گا، بلکہ یہ کمپنی سے باہر سعودی عرب کے دوسرے کاموں کے اندر لگے گا. اچھا اب انویسٹر کو ایک بات کا پتہ ہے کہ میں جو پیسہ دوں گا، جس کا شیئر میں اٹھا رہا ہوں، کم از کم پیسہ اس کے پاس نہیں ہے.
اس کا مطلب میرا پیسہ جا چکا ہے. صحیح. اب یہ رسک لیں گے یا نہیں لیں گے یہ دیکھنا ہے. اور یہ اب نیکسٹ 4-5 منتھس کے اندر میرے خیال میں کلیئر ہوگی. اگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی یہ رسک کیوں لے گا، صرف ایک وجہ سے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو ریٹرن دے گا یہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو مارکیٹ دے رہی ہوگی. انفارچونیٹلی اس وقت مارکیٹ کا ریٹرن دوسرے شیئرز کے مقابلے میں جو ایکسون ٹائپ کے ہیں ان کا ریٹرن ان کے ایکسپیکٹڈ ریٹرن سے زیادہ اچھا ہے. تو کوئی وجہ نہیں آ رہی. تیسرا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، تمام بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں، ہیج فنڈز ہیں، جو مثال کے طور پر ناروے کا ہیج فنڈ شاید دنیا کا سب سے بڑا ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. خود سعودیوں کے پاس فنڈز ہیں جو کچھ بھی ہیں. اب ظاہر سعودیز تو لگا بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کنٹری کا ہی پیسہ تھا کنٹری میں ہی آ گیا. یہ ریاض کا کام تو بالکل ہی فضول ہے. تو باہر کے فنڈ چاہیے ہوں گے. اب باہر کا مثلا نارویجین فنڈ ہے، نارویجین فنڈ طے کیے بیٹھا ہے کہ بھائی ہم نے فوسل فیول میں نہیں لگانا ہے. دنیا میں بہت زیادہ پریشر اس بات کا ہے پبلک کے سامنے، گرین موومنٹس یہ وہ، کہ بھئی ہم نے فوسل فیول میں پیسہ لگانا ہی نہیں ہے. تو اب کیا 2 ٹریلین کے انویسٹمنٹ کا اس انوائرمنٹ کے اندر کوئی چانس ہے؟ ہمارے خیال میں کوئی چانس لگ نہیں رہا، کوئی چانس نہیں لگ رہا. اب کیا دھاندلی ہو تو کچھ جمع ہو جائے، اگر ہو بھی گیا تو میرا اپنے خیال ہے یہ بہت سستے میں بیچیں گے، اور یہ خود ایک ظلم ہوگا سعودی عرب کے اوپر اور سعودی عرب کی قوم کے پیسے کے اوپر کہ یہ بیوقوف آدمی اپنی دانش میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرنے کے بعد ایک ایسا کام کروا دیں گے سعودی عرب اور مصیبت کے اندر پھنس جائے گا. تو یہ 2-3 موضوعات ہو گئے. اب ایک کوئی اور میں عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو ذہن میں تمام کریں. 50 منٹس ہو چکے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد علی محمد. ایسے ہی ٹچ کرنے کے لیے ایرانی نیوکلیئر معاہدے کا پیچھے سے ہٹنا 2015 میں میرے خیال میں ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کو امریکہ نے سب سے پہلے توڑ دیا. پھر یورپینز نے کہا کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے چونکہ امریکن تھریٹ ہے ان کے سامنے، اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کے اوپر عمل نہیں کیا. یہاں تک کہ ایران نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے پاس پیچھے جانے کے لیولز ہیں، اور انہوں نے پہلے پہلا لیول اعلان کیا، پھر دوسرا لیول اعلان کیا، اور آج سے چند دن پہلے انہوں نے تیسرا اور چوتھا لیول اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم اپنی انرچمنٹ کو ایک ایسی جگہ پہ لے جا رہے ہیں جس کے بعد پھر وہ ریورسیبل نہیں ہوگا. اچھا یہ میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں، نا آپ میں سے اکثر لوگ اس فیلڈ کے ہوں گے، کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیوکلیئر انرجی کے اندر ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ پھر وہ ریورسیبل نہیں ہوتا. یہ 3-4 سٹیپس جو ایرانیوں نے ابھی ایگریمنٹ سے نکلنے کے لیے لیے ہیں یہ سب ریورسیبل ہیں، ان میں ابھی تک کوئی سٹیپ ایسا نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ ایرانی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی چانس ہو بارگین کرنے کا، تو وہ دنیا کو کسی ایسی جگہ پہ لا کر خود بھی نہیں کھڑا کرنا چاہ رہے کہ بارگین کا چانس ختم ہو جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یورپین موڈ میں نہیں ہے، وہ بہت سخت پریشر کے اندر ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر پائیں گے. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو ابھی فرینچ پریزیڈنٹ نے پرسوں 2 دن پہلے نیٹو کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ تقریباً ڈیڈ ہے. یہ اچھی خبر ہے. اگر واقعاً یورپینس اس بات کو سمجھ لیں کہ نیٹو ڈیڈ ہے اور ہمیں انڈیپینڈنٹلی اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر شاید کوئی عقل مندی کا فیصلہ ہو جائے. میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بریکزٹ ہے، لیکن وہ بہرحال بڑا مزیدار ٹاپک ہے. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں پہنچ گیا ہے. لیکن بہرحال اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کوئی چیز سوال میں کہیں آ گیا تو آ گیا. وہ ہے انٹرسٹنگ بہت. وہ اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کنٹری جس کے بارے میں اس کے ریزیڈنٹس یہ کہتے تھے کہ بھائی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج بھی مغرب سے نکل آئے، برطانیہ مینج کر لے گا. تو وہ کہتے تھے کہ اگر سورج مغرب سے بھی نکل آیا نا تو ہماری جو مینجمنٹ ہے کنٹری کی وہ ایسی کہ مینج کر لے گی. تو وہ ایک ایسے کیوس میں پھنسے ہیں جس کا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب یہ کیسے مینج ہونا ہے، اور وہ بہت برا اس کا نظر جو کچھ بھی. بہرحال یہاں پہ ہم اپنی آرائش تمام کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو آپ پیپرز بھیجیں گے اس کے اندر کرتے ہیں. ایک بس ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، ایک بات تو یہ کہ پیپر بھیجیے گا، خود آپ کچھ ارشاد نہ فرمائیے، لکھ دیجئے، وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے باوجود پچھلی دفعہ کچھ لوگوں نے ارشاد فرمایا تھا، ان کی رائے ہمارے نزدیک انتہائی قابل احترام ہے، لیکن رول نہ توڑیں تو بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی سوال بھیجیے گا، ناول نہیں بھیجیے گا. یہاں
بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس ناول کو پڑھنے میں. تو ہم تو خود اپنی داستان سنانے کے موڈ میں، نہ کہ آپ ہمیں اپنا ناول بھیج دیں گے ہم آپ کی داستان اتنی پڑھیں. تو بہرحال انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.